مفتی صاحب، نظر بد کے حوالے سے لوگوں کے مختلف کانسیپٹ ہیں نا. بعض اوقات بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور بعض افراد ایسے بھی ہیں معاشرے میں کہ جو اس کو بولتے ہیں کہ نہیں یار اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، یہ بس ایسے ہی آپ کے ذہن کا ایک وہم ہے، کہہ لیں آپ اس کو وہم ہے، نظر بد جیسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو نظر بد واقعی ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القدیر بھائی، یہ جو ٹاپک ہے نظر بد کا، اس پر ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں، بلکہ سیریز پوری کر چکے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے مفتی فرقان مدنی، اس پر نظر بد کے حوالے سے پروگرامز موجود ہیں. قرآن سے اس کا ثبوت، حدیث سے اس کا بیان، صحابہ کے اندر اس کا کیا کانسیپٹ تھا، نظر اتارنے کے طریقہ جات، بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی. لیکن بہرحال دور تبدیل ہوتا ہے، لوگوں کا موڈ بدلتا ہے، ایک بات کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس جذبے کے تحت کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اور وہ ضرر سے بچیں. تو آج بھی یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. آج کل لوگ عاملین کے پاس، باباؤں کے پاس، وہ جو نام نہاد ہیں، یوں ہی مختلف رپورٹس کروانے کے لیے لیبارٹریز کا رخ کرتے ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر ہاتھ کچھ بھی نہیں آ پاتا. وہ جاتے ہیں لوگ اس طرح پریشان ہوتے ہیں، میڈیکلی چیک کرا تو میڈیکل رپورٹ ان کی صحیح آتی ہے، بالکل کلیئر آتی ہے، کچھ نہیں ہوتا اس میں. ہاں، میڈیکلی رپورٹ کلیئر آ رہی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے، ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا پرابلم کیا ہے. تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح، لیکن بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل. تو اب اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے نظر بد، کہ جس پر اسلام نے ہمیں بار بار توجہ دلائی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں مکمل اور جامع تعلیم فراہم کی ہے. اس حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. بالکل. دیکھیے، ہماری پوری باڈی ہے، اس کے اندر اپنے احساسات کے اظہار کا جو سب سے بھرپور ذریعہ ہم اپنے وجود میں پاتے ہیں وہ ہیں آنکھیں. آنکھیں. کہتے ہیں نا آنکھیں پڑھ لینا، جی. چہرہ پڑھ لینا. تو آنکھیں چہرے میں ہیں، لیکن ایسی چیز ہے کہ دل میں جو چل رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی چغلی کھاتی ہیں، آنکھیں اس کا پتہ بتاتی ہیں. بعض اوقات افراد اتنے ماہر ہوتے ہیں، وہ آنکھوں کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یار نہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن بیان نہیں کر رہا. تو آنکھیں، آپ نے صحیح فرمایا کہ آنکھیں جو ہے وہ بھی بولتی ہیں. بالکل. آنکھیں، پڑھنے والا ہونا چاہیے. ہاں، آنکھیں تو بولتی ہیں اور ساری روداد بیان کرتی ہیں. سمجھنے والا ہونا چاہیے. کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جس کو وہ زبانی نہیں آتی، پڑھنے نہیں آتا، تو وہ کیا پڑھ پائے گا؟ آپ اس کے سامنے الف بے کا قاعدہ رکھ دیں، یا آپ اس کے سامنے ڈکشنری رکھ دیں، یا آپ اس کے سامنے کوئی ریسرچ کا جو ہے کوئی تھیسس رکھ دیں، یا کوئی اور اس طرح کی آپ اس کے سامنے بک لیٹ یا کوئی کتاب رکھ دیں، لیکن وہ اس کو پڑھنے کی قوت نہیں رکھتا. تو آنکھیں بولتی ہیں. آنکھیں طاقت کا ذریعہ، آنکھیں طاقت کو بھی منتقل کرتی ہیں. اچھا. بالکل. آنکھوں کے اندر بڑی پاورز ہیں. آنکھوں کی اگر پاور پہ بات کی جائے، دیکھیں یہ آئیز ہے نا، ہماری آنکھوں سے لہریں نکلتی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بھی، یا آپ کا جو مطلب آپ جو پڑھ رہے ہیں، جی. تو آپ کا موضوع کیا ہے؟ میں اپلائیڈ کیمسٹری میں. اپلائیڈ کیمسٹری آپ پڑھ رہے ہیں نا. تو ایک جو ہے نا فیکلٹی ہے، یا ایک آپ یوں کہیے کہ ایک ٹاپک ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس، یہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں اس ٹاپک کو. ہاں، بعض لوگ اس کے اندر بہت انوالو ہو جاتے ہیں، اور بعض اس کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ کچھ نو ہاؤ ہو. تو جو میٹا فزکس پڑھنے والے ہیں، یقیناً یہ سائنسی ٹاپک ہے نا، یا سائنسی انداز سے چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ فلسفی کی برانچ ہے میٹا فزکس اصل میں. تو وہ اس بات کو پروف کرتے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں یہ طاقت کا ایک مرکز ہے. اس سے طاقت ظاہر بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے طاقت کو جذب بھی کیا جاتا ہے. اس سے طاقت کا اس کے ذریعے اظہار بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو وقتی طور پر اس کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں اس کو قابو کر لینا. ٹیلی پیتھی. یہ
اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لوگ، یہ کرتے ہیں اس طرح کا؟ کچھ دیکھنے میں نہیں آیا اس طرح کا معاملہ؟ ہاں دیکھنے جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس پہ بہت سی بکس موجود ہیں اور باقاعدہ اس کی پریکٹس، اس کے مراقبات موجود ہیں کہ سامنے والے کی آنکھوں کے اندر دیکھنا، پھر آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچنا، پھر دماغ کو آنکھوں کے راستے کچھ میسیجز دینا، حتیٰ کہ اس کے دماغ کو اب جس طرح ہم چاہیں اس انداز میں یا اس ڈائریکشن کے اندر موڑ دینا. تو یہ سب کچھ آنکھوں سے ہو رہا ہوتا ہے. آنکھوں کی تاثیر سے دماغ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. وہ آپ نے بھی بات کی تو مجھے یاد آئے گی یہ کہ موویز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، بعض تو سائنٹیفک فکشن جو موویز ہوتی ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ آنکھیں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے ہر چیز کر رہا ہے. بعضوں کو چیزوں کو بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں اس آنکھوں کی طاقت سے. تو ہاں کیا ایسا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. یہ اصل میں طاقت ہوتی ہے دماغ کی. مراقبہ کر کر کے انسان اپنے اندر بیدار صلاحیتوں کو، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اتنا بیدار کر لیتا ہے. پھر آنکھوں کے ذریعے، مثال کے طور پر آپ، ایک آسان سی بات ہے، آپ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نارمل آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو نارملی دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آنکھوں کے عضلات کو تھوڑا سا پھیلا دیتے ہیں، گھور کر دیکھتے ہیں اس کو یوں، تاکہ بچے کے اوپر خوف طاری ہو جائے. تو آپ نے آنکھوں کے عضلات کو پھیلایا، اس پکسل کو تھوڑا سا بڑھایا، اب آپ دیکھیے کنڈیشن کیا ہوگی، بچہ وہ باز آ جاتا ہے. سہم جاتا ہے. اسی طرح یہی آنکھیں ہیں، اس کے اندر جو عضلات ہیں یا اس کے اندر جو پکسلز ہیں، جس طرح کیمرے کے اندر ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو فوکس کرتے ہیں، کبھی ڈی فوکس کرتے ہیں، کبھی زوم کرتے ہیں، کبھی زوم آؤٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ آنکھوں کے ذریعے بھی لوگوں کو پیغامات دے رہے ہوتے ہیں. اور آنکھوں سے جو متعلقہ اللہ نے اعضاء رکھے ہیں، یا مثال کے طور پر آنکھوں کے اوپر والا عضو ہے یہ، جسے بھویں کہا جاتا ہے، پلکیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے، تو اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے. اور بہت سارے پیغامات صرف آنکھوں کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہم نے آپ کو جیسے کہا میٹا فزکس ہو گیا، یا اسی طرح ٹیلی پیتھی ہو گئی، اس طرح اور جو چیزیں ہیں جو آنکھوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، یا اس کے اندر آنکھوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے، تو وہ وہی طاقت ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کے ذریعے سامنے والے کے اوپر منتقل کی جاتی ہے. ایک اور کیفیت ہے کہ جو قلب کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو توجہ کرنا کہتے ہیں. قلب سے ہی کی جاتا ہے. جس طرح آنکھیں نظر انداز ہوتی ہیں اس طرح قلب بھی نظر انداز ہوتا ہے سامنے والے کو. نظر انداز سے مراد یعنی اثر انداز. اثر انداز. ہاں، اگر نظر کی جائے نا قلب کے اوپر، اب قلب کے اوپر توجہ کرنے کی دو صورتیں، آنکھیں کھول کے توجہ کی جائے یا آنکھیں بند کر کے توجہ کی جائے. یعنی قلب کی توجہ قلب کے ساتھ، یعنی قلب ایک اور دوسرے قلب کے درمیان کنیکشن پیدا ہو جائے، رابطہ پیدا ہو جائے. تو جس طرح آنکھیں جب آنکھوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے اندر کیفیات محسوس کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر دائیں سے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو اور مستقل دیکھ رہا ہو، آپ کو فیل ہو جائے گا، آپ کو اپنے جسم پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوگا. اب بے ساختہ دیکھیں گے. خواتین اس کیفیت کو بہت اچھے انداز سے محسوس کر لیتی ہیں، یا جلد محسوس کر لیتی ہیں، کہ ان کے سینس اس اعتبار سے پاورفل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انہیں دیکھ رہا ہے یا انہیں دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی عام روٹین کی نظر سے ہٹ کر، وہ اس کو فیل کر لیتی ہیں اور وہ نظر پہچان لیتی ہیں کہ اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. اچھا، تو نظروں کی تاثیر تو ہے، نظروں کے اندر قوت تو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو نہ مانے، کوئی اس کو تسلیم نہ کرے. بعض وہ ہیں جو اس کی پاورز کو بڑھاتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ گلاس رکھا ہوا ہے، اس گلاس کو توڑ دینا، توڑ دینا. پانی رکھا ہوا ہے ٹھہرا ہوا کسی بالٹی کے اندر یا کسی ٹب کے اندر، پانی کے اندر حرکت پیدا کر دینا. یہ مراقبے کے ذریعے، توجہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہماری برین سائنسز جو اس پر مطلب ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے دماغ کی قوت اور پھر آنکھوں کے ذریعے آپ جو اس کے اوپر توجہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو طاقت یہاں پہ جمع ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے شعاؤں کی صورت میں نکلتی ہے اور اس چیز کو متحرک کر دیتی ہے. اچھا، یا وہ مانتی ہے اس بات کو. بالکل، یا وہ لہریں اتنی پاورفل ہوتی ہیں، یا میگنیٹک جو ایک سسٹم قائم ہو جاتا ہے درمیان کے اندر، وہ اس کے اندر بلاسٹ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ فوراً نہیں ہو جاتا، ہر ایک کو نہیں مل جاتا. خاص لوگ ہوتے ہیں، جس طرح چہرے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح یہ پاورز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو بہرحال نظر بد کے حوالے سے اگر بات کہی جائے تو جس طرح اچھی نظر اثر کرتی ہے، اسی طرح بری نظر بھی اثر کرتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جی بالکل، اگر آپ اجازت دے تو. جی بالکل. اس کو تاریخ دانوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بچی بیمار ہو گئی.
اب آپ سوچیے حضرت، بادشاہ کی بچی بیمار ہو گئی، پوری رعایا پریشان ہے پھر تو، ہاں پوری رعایا پریشانی ہو گئی، بادشاہ پریشان. بادشاہ پریشان. اب اس کے لیے طبیب، شاہی طبیب، فلانے طبیب، ہر طرح کے طبیب آ گئے، لیکن اس کا علاج ہی نہ ہو. تو بہرحال ڈھنڈورا پیٹا گیا. ڈھنڈورے سے مراد یعنی ندا کر رہا ہے منادی کہ بھائی بادشاہ کی بچی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ آئے. تو ہوا یہ کہ اکثر لوگ آئے اور ناکام ہو کر لوٹے. بادشاہ بھی تھک گیا. بالآخر ان کو مرض سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرض بچی سمجھ کو نہیں کیا ہے، ہوا کیا ہے. ہوا کیا ہے. ایک بابا آ گیا، ایک بوڑھا شخص تھا، اور اس نے کہا میں بچی کا علاج کروں گا. بظاہر اس کی صورت جو ہے نا ایسی تھی نہیں کہ وہ کچھ ایجوکیٹڈ معلوم ہو، نہ اس کا لباس ایسا تھا کہ وہ کوئی بہت پڑھا لکھا شخص محسوس ہو. اب ایک ہوتا ہے نا، آپ جب دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آئے سوٹڈ بوٹڈ، وہ اس کا ایک الگ اپنا امپریشن ہوگا، اور ایک ایسے ہی آ جائے اٹھ کر تو وہ کے اوپر تو توجہ ہی نہیں کرے گا یار کہ اتنے اچھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا کرے گا. آپ ڈاکٹر صاحب ہی اگر وہ سنڈو بنیان کے اندر آ جائے تو تہبند باندھے ہوئے اور کہے کہ میں سرجن ہوں، مریض ہی اٹھ کر بھاگ جائے گا کہ مجھے نہیں کرانا ان سے علاج. آپریشن تھیٹر کے اندر ڈاکٹر جا رہا ہو اور اس نے جو ہے نا اسٹیتھوسکوپ لگائی ہوئی ہو اور نیچے تہبند پہنا ہوا اور وہ بنیان پہنی ہوئی اور ایک رومال ڈالا ہوا ہو، تو عجیب ہی منظر کوئی ہوگا. پوچھے گا یہ کون ہے، کہیں گے یہ جو ہے نا ہارٹ کا سرجن ہے. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اندر دل کا آپریشن. وہ کہیں گے بھائی یہ بکروں کا تو ہو سکتا ہے کوئی قصائی، لیکن یہاں پہ سرجن کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح ہوگا. گیٹ اپ دیکھ کر لوگ دیکھ کر. جج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی بظاہر ایسا ہی تھا. تو بادشاہ کے جو شاہی طبیب تھے انہوں نے کہا تو کس طرح علاج کرے گا؟ اس نے کہا میں تو کچھ کلمات پڑھ کے پھونکوں گا، بس لڑکی صحیح ہو جائے گی. انہیں بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی تو یہاں پر آ پاگلوں گیا، والی مجنونوں والی بات کر رہا ہے ہمارے سامنے. کچھ پڑھ کے کلمات پھونکنے سے لڑکی کیسے صحیح ہو جائے گی؟ ہم نے سارے تجربات کر لیے، ہمیں تو مرضی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. بادشاہ نے کہا ہاں. کہ یہ جو آپ کا شاہی طبیب ہے نا، یہ دنیا کا نکمہ ترین آدمی ہے. بادشاہ کے سامنے اس کے طبیب اس کے طبیب کو کہہ رہا ہے یہ نکمہ، شاہی طبیب شاہی طبیب کہہ رہا ہے یہ نکمہ ترین آدمی ہے. لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی، شہزادی موت کے منہ میں چلی گئی، اور ابھی تک ایک تو مرض نہیں پکڑ سکا، اور اب میں یہاں پر آیا تو مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے یہ. اب یہ بولنا بڑے دربار کے اندر شاہی طبیب کو، وہ تو پیش تاب کھائے اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ، سر قلم کر دیا جائے. بادشاہ کی طرف دیکھ کر کا بادشاہ سلامت، میری صلاحیتیں تو وہ ہے کہ باہر دوسری ریاستوں سے میرے لیے بلاوے آتے ہیں، لیکن حضرت میں نے اپنے آپ کو خادم نے اپنی سلطنت کے لیے وقف کر رکھا ہے. پھر اس نے کہا اس کو آپ پکڑ لیں، یہ کوئی مجھے سازشی عناصر میں سے کوئی فرد رکھتا ہے کہ اس کو میرے خلاف بھیجا گیا ہے، میری گدی چھیننا چاہتا ہے. گدی بھی اور گدا بھی. تو اس فقیر نے کہا، وہ جو بازار ایک بابا سا تھا، اس نے کہا ارے بادشاہ سلامت بس میں یہ سمجھانا چاہتا تھا، دیکھیے میں نے تو چند کلمات ہی کہیں گے، یہ سب سے نکمہ آدمی ہے. آپ دیکھیے اس کے جسم کا دوران خون کا حال کیا ہو گیا. بڑھ گیا. پہلے تو سیدھا بیٹھا ہوا تھا اور اب یوں لگ رہا ہے جسم کا سارا خون پمپ کر کے اس کے چہرے پہ جمع کر دیا گیا ہو. اب طبیب کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ چند کلمات تو ہیں کہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی. تو اس نے وہ یہ کہنا تھا کہ میں کچھ کلمات پھونکوں گا لڑکی کے اوپر اور اس سے طبیعت تبدیل ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، سمجھنے کے لیے ہے. اچھا اس کو مزید میں یوں سمجھاؤں گا. افریقی ممالک کے اندر ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے بارے میں جو ریسرچر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مشہور ہیں اس حوالے سے، نظر لگاتے ہیں وہ بڑی شدید. وہ پورا جزیرہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ نظر وہاں لگانے کے لوگوں ماہر کی ہیں. نظریں بڑی تیز ہیں اور ان کے بارے میں مطلب یہ معروف ہے کہ اس جنگل کے اندر گھنے درخت ہیں کئی سو سال پرانے، ان کی جڑیں بڑی موٹی موٹی. تو ان کا جب ارادہ ہوتا ہے نا کہ اپنے گھر بنانا ہے، کوئی ضرورت ہے اور کسی درخت کو گرانا ہے، تو یہ کلہاڑے نہیں لاتے، پھر یہ آریاں نہیں لاتے. تو یہ درخت اتنے لمبے لمبے درخت پھر لے کر کیسے جائیں گے؟ کیا یہ کریں گے کرتے اس کا؟ یہ ہیں کہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں قبیلے کے چند لوگ، بڈھے کہتے ہیں نا، بڈھے پاپی. تو اس طرح کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور اس درخت کو دیکھتے رہتے ہیں غور سے. اس درخت کو نظر لگا کر وہ کیا نام ہے گرا دیتے ہیں. جی گراتے نہیں ہیں، درخت کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنا ہرا بھرا، اتنا تناور، تصورات کے ساتھ اس درخت کو حیرت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بس اس کے بعد چلے جاتے ہیں. عبد القدیر بھائی کچھ عرصے کے بعد
ریسرچر کہتے ہیں کہ وہ جس درخت کے پاس اس ارادے سے آتے ہیں وہ درخت سوکھ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، درخت سوکھ جاتا ہے. درخت سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد اتنا سوکھ جاتا ہے کہ وہ اپنے تنے پہ سلامت نہیں رہ پاتا، خود ہی زمین پر ڈاؤن ہو جاتا ہے، کہاں سوکھنے کے بعد بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو، گر جاتا وہ ہے، گر جاتا ہے گر درخت. جاتا ہے، یہ اس کی حالت ہو جاتی جیسا ہے. اتنا طاقتور چیز اس کو یہ صرف نظر لگا کر ایسے ہی گرا دیتے ہیں. درخت تو بڑی عام سی بات ہے نا، آپ دیکھیں بہت سے خوشنما پھول ہوتے ہیں، جی پھلدار درخت ہوتے ہیں جن کو نظر لگ جاتی ہے، پھلدار درخت کو نظر لگ گئی، درخت ہی جل گیا. آپ سنتے ہوں گے نا بھائی یہ تو درخت جل گیا، یار بیل جل گئی، یار ہمارا باغ جو ہے اس کے اندر پھل نہیں آ رہے. بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو نظر لگ چکی ہوتی ہے، اچھا باغ کو نظر لگ گئی، درخت کو نظر لگ گئی، یار فصل کے اندر نا سب سے زیادہ اس میں سے پھل آتے ہیں، اب پتہ چلے انتظار کر رہے ہیں اس کے اوپر پھل نہیں آ رہا ہے، پھل نہیں آ پتے ہی پتے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اندر، تو کہتے ہیں یار اس کو کاٹو، بیکار ہو گیا. بعض اوقات نظر بد ہوتی ہے جو اس کی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے، درخت کی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر. جب انسان کی باڈی سے نیگیٹو ریزز نکلتی ہیں تو وہ درخت کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، لیکن وہ جس کے اندر اتنی نیگیٹو ریزز پاورفل ہوں. اور میں اس کو حدیث کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. حدیث کے اندر آیا کہ نظر جو ہے آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے نظر. آدمی کو قبر میں پہنچانے کا مطلب یہ کہ بندے کو نظر ایسی نظر والے نے دیکھا تو پھڑک کے مر گیا، بندہ مر جاتا مر نظر جائے لگنے سے. بی بی سی کی رپورٹ اور کئی اس طرح کے میرے پاس ٹائپ کے اندر موجود ہیں. آج جب میں مزید اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظروں کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ کمزور جانور یعنی چھوٹے جانور یا چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں تو ان بچوں کی موت واقع ہو جائے، موت واقع ہو جاتی ہے نظر کی وجہ سے. صرف نظر، یہ نظر تو یہ نہ ہوئی تو آلہ یہ قتل کرنے کا کوئی آلہ ہو گیا کہ بالکل قتل. چلتے پھرتے انسان کو انہوں نے قبر میں پہنچا دیا. اس کو پتہ بھی نہیں ہے جو مر رہا ہے کہ یار میں مرا تو یہ اس وجہ سے مر رہا ہوں کہ مجھے کسی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. وجہ یہی ہے نا، تبھی تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے بار بار کہ ہم اس حوالے سے توجہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. تقدیر پر بھی سبقت کر جاتی ہے. اگر کوئی چیز ہوتی کہ تقدیر سے ٹکرا جائے تو وہ نظر ہوتی، نظر بد ہوتی. تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اب جیسے درخت کی کیا اوقات، ہم تو اونٹ کی بات کر رہے ہیں. اونٹ وہ جانور ہے کہ جو کانٹے کھا لیتا ہے. ہاں کانٹے. آپ دیکھیں صحرا کے اندر اس کو کون سے وہاں پہ جو ہے نا شہتوت مل رہے ہوتے ہیں اونٹ اور اونٹنی کو، وہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ کانٹے دار درخت، اور وہ کانٹے کھا کر پھر دودھ دیتے ہیں، یعنی اونٹنی دودھ دے رہی ہوتی ہے. اچھا رہتے صحرا کے اندر ہے، ریگستان میں، صحرائی علاقوں میں پانی نہیں ہے، لیکن بغیر پانی کے طویل وقت تک یہ لوگ جی لیتے ہیں، اپنے اندر پانی کو اسٹاک کر لیتے ہیں. اب یہ جو ان کے رہن سہن یا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا مطلب ہے اونٹ بڑا سخت جانور. اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تم اونٹ کے بارے میں غور کرو کہ اس کی تخلیق کیسی ہے. اس کی آنکھیں دیکھیے، صحرا کے اندر طوفان آئے تو اس کی آنکھوں کے اندر ایسے شیلٹرز موجود ہیں کہ وہ ریت اس کی آنکھ کے اندر جا کر اس کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ یہ اس طوفان کے اندر اپنی آنکھوں کو سیو کر لیتا ہے. اس کو ریگستان کا وہ بھی کہا جاتا ہے، جہاز غالباً اس طرح بھی کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز. ہمارے یہاں جو جہاز ہے نا، بالخصوص پاکستان کے جو جہاز ہے، اس کے اندر تو کہیں چوہے نکل آتے ہیں، کبھی اس کے اندر کوئی معاملہ. لیکن یہ جو قدرتی جہاز ہے نا ریگستان کا، واقعی اس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہیں اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ اونٹ، اس کو اگر ایسا کوئی نظر والا مل گیا تو یہ تڑپنے لگتا ہے، پھڑکنے لگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. پھر ہوگا یہ کہ اس کا مالک کہے گا کسی کام کا تو ہے نہیں، اس کو کاٹو. کاٹنے کے بعد اب کہاں پہنچے گا؟ وہ پیٹ ہانڈی میں جائے گا، اور ہانڈی کے بعد پیٹ میں پہنچے گا. تو یہ پیٹ بھی تو قبرستان ہی ہے. انسان پہنچا اپنی قبر میں اور اونٹ پہنچا اپنی قبر میں. ہمارے پیٹ جو ہیں ان کا حال تو یہی ہے، جانوروں کا گوشت کھا کھا کے گائے، بھینس، بکری، بیل ان کے قبرستان بن چکے ہیں. دنیا کے قبرستان بھر جاتے ہیں لیکن یہ قبرستان نہیں بھر سکتے، یہ ہاؤس فل نہیں ہوتا. اس کو تو پھر زندہ بھی تو رہنا ہے، انسان کو تو زندہ رہنا ہے نا. ہاں بالکل، رہنا پڑے گا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ قبر جو ہے، یہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے 40 مردے 70 مردے نکلیں گے، لیکن اس قبر کا حال کیا ہوگا جس کے اندر صبح شام یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. اور لوگ تو پھر اس سے آگے آج کل ہرن اور شتر مرغ کی تلاش میں، بٹیر کی تلاش میں، اور اس کے نام پہ کوے کھا لیتے ہیں. کوے تو خیر، اور بکروں کے نام پر وہ گدے کھا لیتے ہیں. سب کچھ بھی مل جاتا ہے، کھلانے والے کو
خود بھی احساس نہیں ہوتا، بس جو دل کرتا ہے کھلا دیتا ہے. کھانے والا تو بیچارہ اس کو تو معلوم پتہ ہی نہیں نہیں تو عذر ہے اس کے لیے. لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. ذرا جا کے دیکھ لیں دائیں بائیں، اگر کتے کی دم پڑی ہوئی ہے، کھال پڑی ہوئی ہے، اچھا دموں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا. بکرا لٹکا ہوا ہے نا بکرے کے نام پر، تو دمبا ہے یا دمبے کی تو الگ چکی ہوتی ہے، اور اگر بکرا ہے تو اس کی چھوٹی سی دم چھوٹی ہوتی سی ہے. تم اتنی بڑی بڑی دم ہے. بکرے کی. اب یہ کون سا بکرا ہے جو الٹا لٹک رہا اتنی لمبی سی دم؟ تو یہ نظر سے پہچان نظر سکتے سے ہیں بھائی پہچان اتنی سکتے لمبی دم والا بکرا نہیں ہو سکتا، یہ کتا ہی ہے. تو پھر انسان وہاں سے احتیاط کرے. احتیاط کرے. تو بہرحال نظر کے حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے کہ اس کی تاثیر ایسی ہے. افریقہ کے اندر یہ جہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، آج بھی وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں. اور بالخصوص یہ نظر جو ہے، آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چائلڈ جو ہوتے ہیں، والدین پریشان رہتے ہیں بچپن میں. بچے بھائی کیا ہوا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا ایک پینا دم چھوڑ دیا، رو رہا بہت زیادہ ہے، ہاں چپ صحت نہیں ڈاؤن رہا، ہو سو گئی، نہیں رہا، اچھا خاصا تھا ایک دم ہی کمزور ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. تو خوبرو ہوتے ہیں بچے، صحت مند ہوتے ہیں، ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں. پھر والدین بعض اوقات اسے کسی اور چیز پہ معمول کرتے ہیں، ڈاکٹرز کسی اور چیز پہ معمول کرتے ہیں. کبھی سمجھ آتا ہے تو آخر میں نظر اتار لیتے ہیں. تو بھائی یہ تو سستی سی چیز ہے، فری کی چیز ہے، پہلے ہی کر لو. پہلے نہیں کرتے اس کی طرف، سب جگہ سے ہار کر لیا جائے. بالکل پہلے کر لیا جائے. بلکہ حسنین کریمین اور اہل بیت سے اس طرح ثابت ہے کہ وہ جو دم کر سکتے تھے یا جن کو دم سکھا سکتے تھے انہیں دم سکھاتے. جو چھوٹے ہوتے ان کے گلے کے اندر اس طرح کی حفاظت کی آیتیں جو حرز ہے اس کو لکھ کے ڈال دیا کرتے تھے، تعویذ جسے کہتے ہیں. تعویذ کے طور پر. تعویذ کا تو انکار کرتے ہیں لوگ کہ تعویذ جو ہے یہ تو شرک ہے، یہ تعویذ پہننا یہ شرک ہے. آپ اب تعویذ پہننا جو کہہ رہے ہیں شرک ہے کہ تعویذ نہ پہنو، وہ گلے کے اندر اور بہت کچھ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حج پہ جانا ہے تو ہاتھ میں بریسلیٹ پہنا ہوا ہے، گلے کے اندر ہوٹل کا کارڈ ڈلا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ تصویر بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ یاد نہیں آتا لیکن تعویذ پہن لیا. تعویذ وہ منع ہے کہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں. اچھا تعویذ اس میں شرکیہ کلمات والے بھی تعویذ بنتے ہیں اور اچھے کلمات والے تعویذ بھی بنتے اچھے ہیں. کلمات الگ الگ کانسیپٹ ہے نا. وہ تعویذ کی جس کے اندر معاذ اللہ بتوں سے مدد مانگی گئی ہے یا بتوں کو خدا کہا گیا ہے، اس طرح کے جو کلمات والے تعویذ آتے ہیں یہ شرکیہ تعویذیں سے بچنا ہے. اس طرح کے کلمات پڑھ کے دم کرنے سے بچنا ہے. ہاں وہ تعویذات کے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا اس کے اندر مطلب یوں کہیے کہ کوئی پڑھ کر قرآن کی آیت بطور دم کے دم کرتا ہے یا آیت کا تعویذ بنا کر پہنا دیا جاتا ہے منہ جامع کر کے تاکہ وہ سیف ہو جائے اور ادب کا معاملہ بھی برقرار رہے، تو بالکل یہ تو ثابت ہے اور ہمارے اکابر کا طریقہ کار رہا ہے. اب اس کو اگر کوئی شرک کہہ رہا ہے یا تو اس کی کم علمی ہے یا اس کی ہٹ دھرمی ہے. اچھا ان دو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی لوگ ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوتے ہیں نا، کسی اچھے ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ روم میں تو پھر ہاتھ میں بریسلیٹ پڑا ہوتا ہے اور پھر اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، ڈیٹا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتا ہے، یہاں پر اس کا کوڈ لکھا ہوتا ہے، پھر فائل ہوتی ہے. اس کو تو کوئی شرک نہیں کہہ رہا ہے جا کر، تعویذ کو وہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا چاہیے. اچھا یہ جو آپ ذکر کریں نا اس کے حوالے سے تعویذ جو قبل مسیح کے لوگ تھے، حتیٰ کہ یونانی لوگ تھے، حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش سے پہلے کے جو لوگ تھے، حتیٰ کہ یونانی لوگ ہو گئے، مصری لوگ ہو گئے، ان سب کے کانسیپٹ پایا جاتا تھا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے اس کو اس کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے، لیکن وہ بھی نظر بد سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. اس ٹائم پر بھی نظر بد کا کانسیپٹ موجود تھا اور آج کے لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں آج کے لوگ منع کر رہے ہیں نا. ان کا مبلغ علمی کتنا ہے، یعنی ان کی علمی وسعت کتنی ہے، وہ کتنا جانتے ہیں. آج ایک شخص سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ چند کتابیں بتاؤ جس میں آپ نے پڑھا ہو. تو شاید وہ ایک کتاب کا نام بھی نہ لے سکے. اگر کتاب کا نام بتائے تو اس کے مصنف یعنی رائٹر کا نام بتائیں. رائٹر کے بعد ذرا بتائیں اس کے اندر اس نے لکھا کہاں سے، تو پتہ چل جائے گا کیا صلاحیت. بولنا بہت آسان ہوتا ہے، پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 3000 سال پہلے یونانیوں کے اندر یہ کانسیپٹ موجود تھا، نظر بد ہوتی ہے. اسی طرح فرعونیوں کے یہاں تصور تھا نظر بد ہے. فرعونیوں سے مراد یعنی جو فراعین مصر تھے، مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. فرعون سے کیونکہ ذہن میں آتا نا وہ فرعون حضرت ریمیسس کی طرف توجہ جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں تھا. دیکھیں یہ جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کا لقب تھا فرعون. اچھا یہ فرعون ایز اے لقب استعمال ہوتا ہے، ٹائٹل کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے کہ اب یہ ہے، اب یہ تو اس کو سب کو فرعون کہا کرتے تھے. وہ پھر ان کے اپنے پرسنل نام ہوا کرتے تھے. صحیح.
تو جو فراعین مصر تھے یعنی جو ان کے سر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، مصر کے جو بادشاہ مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ اپنے گلے کے اندر ایک خاص آنکھ کا یوں کہیے جو ہے نا کندہ کی ہوئی آنکھ، اس آنکھوں کا ایول آئی تو نہیں کہتے؟ ہاں اس کو اس دور کے اندر جو نام دیا گیا تھا نا وہ تھا عین حورس. عین حورس، اور آج کے دور میں اس کو ایول آئی کہا جاتا ہے. آج کل لوگوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس شیپ کو ایول آئی کا نام دے دیا ہے، لیکن وہ جو ایک آنکھ تھی وہ ایک الگ آنکھ تھی. اس آنکھ کا کانسیپٹ یہ تھا، نمبر 1 اس کا کلر جو ہے وہ نیلا ہوگا، نیلا کلر. نمبر 2 آنکھ بنی ہوئی ہوگی. نمبر 3 وہ ایک مخصوص شیپ میں ہوگی. ایول آئی بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس کا کلر نیلا ہی ہوتا ہے اور آنکھ کی شکل کی ہی ہوتی ہے. ہاں یہ وہیں سے تصور آیا کہ یونانی اور پھر مصری وہ اس کو پہنا کرتے تھے کہ نیلا رنگ ہو اور آنکھ کی شکل ہو اور پھر ایک مخصوص شیپ کے اندر اس کو کٹنگ کی گئی ہوتی تھی. وہ گلے کے اندر اس کو پہنتے تھے اور یہ تصور ہوتا تھا اس کی وجہ سے ہم نظر بد سے بچ جائیں گے، ہمیں بری نظر نہیں لگے گی. نظر بد سے بچنے کے لیے آنکھ نما وہ بریسلیٹ کہلاں اس کو پہنتے تھے. ہاں اس کو لاکٹ ٹائپ آپ کہہ لیں کہ وہ اس طرح کی چیز تھی، وہ اس کو گلے میں جو ہے نا ڈالا کرتے تھے اور اپنے پاس رکھا کرتے تھے. بعض تو اپنے گھروں میں بھی لٹکایا کرتے تھے، بلکہ جو فرعون ہیں ان کی جب ممیاں ملی تو اس کے اندر بھی عین حورس موجود تھی. بعض میں ممیوں کے ساتھ، ممیوں کے اندر زندگی میں تو مرتے پہنتے ہی تھے، مرنے کے بعد ممی کر کے جو ہے نا اس کے اندر بھی رکھ دیتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو نظر نہ لگے کہ یار اپنے بادشاہ کو کیا تیار کر کے اندر انہوں نے پپو بنا کے بھیجا ہے. تو مرنے کے بعد بھی نظر بد لگ سکتی ہے؟ نہیں مرنے کے بعد اب کہاں، وہ تو اب لہریں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے لوگ مردے کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں یار کیا زبردست مردہ ہے، کیا روپ آیا. تو خیر قوم تو چھوڑتی نہیں ہے، یا بعض خواتین ہوتی کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے بس ابھی سو رہے یا ابھی اڑ جائیں گے. تو ہاتھ لگاؤ ان کو، کیوں اڑیا بھائی، چائے کا ٹائم، سب بھاگ جائیں گے. تو عین حورس پھر آگے ٹرینڈ کرتا کرتا آج اب ترکیہ جانا ہو تو ترکیہ کے اندر تو بہت ہی عام ہے یہ. اب اس کو ہاں عین حورس کی کاپی کہہ لیں آپ یا اس کے مماثل جو صورت ہے. اسی طرح جو عرب ریاستیں بالخصوص عراق کے اندر چلے جائیں وہاں پر بھی ہے وہ گول کلر کی آنکھ نما جو آپ فرما رہے ہیں نا، بالکل اس میں بلو کلر استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو بلو کلر ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. ہاں یہ بنتا تو ہے سوال کہ بلو کلر ہی کیوں، اور دوسرا کوئی کلر بھی تو ہو سکتا تھا. اب ماقبل جو آپ کو سابقہ دوار میں ملیں گے نا وہ ٹوٹل بلو کلر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. اب جو ہے اس کے اندر 3 شیڈڈ کلر ہیں. اس آئی کے اوپر وہ بلو کلر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، آئی پورا بلو کلر پہ اس کو رکھتے تھے وہ آئی بنا کے نا. اب جو ہے وہ 3 شیڈڈ وہ آئی ہوگی، اس میں بلو کلر بھی ہے، اس میں بلیک کلر بھی ہے اور اس میں لائٹ براؤن کلر بھی ہے. تو ان کا بلو کلر رکھنے کی کیا وجہ تھی اور پھر ان کا مختلف کرنا، اس میں کیا حکمت؟ دیکھیے میں یہ بیان کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ریسرچ بیس ہوتی ہیں، بعض اوقات تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جو تاریخ کے اوقات ہیں اس میں ریئلٹی بھی ہو. لیکن ان کا تصور یہ تھا، دیکھیے ہماری آئی کے جو ہماری آنکھ کے کلر ہیں، یہ جو اندر آنکھ کی پتلی ہے اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں. اس کے ڈفرینٹ شیڈز جو ہے وہ ان مانو کر کہ کسی کی آنکھ جو ہے وہ بالکل بلیک ہے. ہاں کسی کی بلیک ہے، کسی کی بلو ہوتی ہیں، کوئی براؤن کلر شیڈڈ آنکھیں ہوتی ہیں، کسی کی بعض اوقات کوئی گرین کا بھی شیڈ دے رہی ہوتی ہیں. ہاں تو بالخصوص جو بلیک کلر کی آئی ہے آنکھیں ہیں یہ کم ہوتی ہیں سیاہ پتلی، بالکل سیاہ. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سیاہ کے شیڈ کے پھر آگے کلرز چل رہے ہوتے ہیں، ڈارک براؤن، پھر لائٹ براؤن، پھر وہ ہنی کلر تک آ جاتا ہے بالکل نا، شیڈ ڈاؤن ہوتے. اسی طرح پھر آپ اس کو دوسرے کلرز میں لے جائیں، اس کے اندر گرین ہے جیسے آپ نے کہا. اسی طرح بلو کلر ہے. بلو کلر کی جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کی نظر بڑی تیز لگتی ہے. اچھا یہ کلر آنکھوں کے شیڈ چینج ہونے سے بھی نظر کی تاثیر تبدیل ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ان کا تصور یہ تھا، مصریوں کا تصور اور یونانیوں کا تصور یہ تھا کہ بلو کلر کی جو آئیز ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، یہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، سریع تاثیر ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، تیزی کے ساتھ افیکٹ کرتی ہے. تو وہ یوں کرتے اپنے گلے کے اندر بھی بلو آئی رکھتے تھے کہ اس بلو کے مقابلے میں یہاں پر بھی بلو ہے. اب جب یہ ریزز آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی یا لہریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی تو وہ آ کے لیول کے اندر ہو جائے گا، معاملہ نیوٹرل ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، نیوٹرل ہو جائیں گے.
کسی ایک طرف جو ہے وہ جھکاؤ نہیں ہوگا. اچھا اب جو آپ کو آئی ملے گی اس کو انگریز بھی استعمال کر رہے ہیں, اس کو ہندو بھی استعمال کر رہے ہیں, اس کو چائنیز بھی استعمال کر رہے ہیں. انگریز بھی نظر بد سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, بالکل چائنیز بھی بچا رہا ہے, جاپنیز بھی بچا رہے ہیں, جیپنیز بھی بچا رہا ہے. ہندوؤں کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے, وہ تو اس طرح کیونکہ ساتھ ہی رہتے تھے ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوگا, لیکن انگریز بھی اس سے بچ رہا ہے, اپنے آپ کو بچا رہا ہے. انگریز تو حضرت یہ تو بہت عام کانسیپٹ ہے. یہودیوں کو دیکھ لیں, اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ لیا جائے. یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں ایک تصور, ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا, بالکل عیسائیوں میں تو بچے کو نمک چٹاتے تھے. ہمارے یہاں کھجور وغیرہ دے دی جاتی ہے, گٹی جس کو کہا جاتا ہے, وہ زبان میں نمک رکھتے تھے. بچے کو نمک چٹا رہے ہیں, تو یہ نمک کا کوئی خاص, نمک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ نمک جو ہے نا وہ منفی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے یا زہریلی تاثیر کو کم کر دیتا ہے. تو جب بچہ پیدا ہوا اس کے اوپر لوگوں کی نظریں پڑی تو اس کو نمک چٹا دیا تاکہ اندر اس طرح کی اگر اس نے نیگیٹیوٹی جذب کی وہ ختم ہو جائے. یہ عیسائیوں کے کانسیپٹ رہا ہے. یہ نمک کے ذریعے نظر اتارتے تھے, نمک کے ذریعے وہ نظر اتارتے تھے. اب جو دو تین چیزیں ان کیا رہ گئی ہیں, نمک چٹانے والا معمول تو کم ہو گیا ہے. اب وہ یہ ہے کہ نمک کی ڈلی بنا کے رکھ دیتے ہیں بچے کے بستر میں. اچھا, وہ ریزس وہ نمک کی ڈلی جذب کر لے گی, جتنی نیگیٹیوٹی بچے کے اوپر آئے گی وہ نمک کے اندر جذب ہو جائے گی. نمک کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے, بالکل نمک کے اندر صلاحیت ہے. نمک جو ہے منفی چیز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے, منفی ریزس کو جذب کرتا ہے اپنے اندر. اور پھر یہ بھی ان کیا ہوتا ہے, بچوں کو جو غسل کرواتے ہیں تو نمک ملے پانی سے کرواتے ہیں. غسل بھی نمک ملے پانی سے کرواتے ہاں, ہیں, بچوں کو نہلانے کے لیے. پاکستان میں تو بہت ہے کھارا پانی, نمک ملا پانی. وہ تو سمندری کھار ہے نا, لیکن خاص اس کے اندر نمک ڈالنا کوانٹٹی کے اندر. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انگریز کو تو نظر نہیں لگتی, آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی میں انگریزوں کی چیزیں بیان کر رہا ہوں, عیسائیوں کی چیزیں بیان کر رہا ہوں, یہودیوں کی چیزیں بیان کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بس خدا داد صلاحیتوں کے اندر اتنے ماہر ہو گئے, یا ہم ٹیکنالوجی کے اندر کون ہمارے مماثل ہے. معاذ اللہ, بہرحال وہ اپنے آپ کو اس طرح تکبر اور رعونت کے اندر کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر بلیف رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ عمل میں لے کر آتے ہیں. ہماری یہاں اگر کوئی شخص کرسی کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گا, میں تو نہیں مانتا بھائی, امریکہ میں تو نہیں ہوتا, ابھی بھائی نیدرلینڈ کے اندر تو نہیں ہوتا, پولینڈ کے اندر تو نہیں ہوتا. تو چچا آپ گئے تھے وہاں پر؟ نہیں, ہم تو لیار ہی نہیں گئے. وہ چچا لیار ہی نہیں گیا ہوگا, وہ مچھر کالونی نہیں گیا ہوگا, وہ باتیں کر رہے ادھر ادھر کی کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے عدم علم, کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہونا, اور ایک ہوتا ہے علم عدم کہ علم ہی نہیں ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو عدم علم علم عدم نہیں ہوتا. صحیح, مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں دیکھا تو میں ڈینائی کر دوں, انکار کر دوں, بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی جو ہے اصل موجود ہے. تو جہاں تک کرنے والے ریسرچ کتنی کی, پڑھا کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں پڑھا, کچھ نہیں کیا, صرف ویسے ہی بول جائے کہ بس نہیں ہے بھائی میں نہیں مانتا. یہ جتنی چیزیں ہم بیان کریں ساری ریسرچ بیس ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں عبد القدیر بھائی, ہمارے یہاں تو کم لکھا گیا اس پر. انگریزوں نے تقریباً اس پر, ابھی میرے جو ذہن کے اندر کتابیں گردش کر رہی ہیں, 1 درجن سے زیادہ کتابیں, موٹی موٹی کتابیں انہوں نے صرف نظر بد کے حوالے سے لکھی ہیں. ایول آئی, بالخصوص اس کے اندر اس حوالے سے آپ دیکھیے کتنے اس کے اوپر ریسرچر موجود ہیں جنہوں نے اس چیز پہ کلام کیا ہے. نظر بد ہوتی ہے, اگر یہ ہے تو اس کا ایکسس کیا ہے, یہ کس طرح کام کرتی ہے, کہاں تک عمل جو ہے یہ کرتی ہے, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کو ختم کس طرح کیا جائے گا. بہت تفصیل انہوں نے باتیں کی. اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ریسرچر جنہوں نے ریسرچ کی ہے نظر بد کے حوالے سے, درجنوں کتابیں لکھ دی, تو انہوں نے کیا پایا اس نظر بد کے حوالے سے, ان کی ریسرچ میں کیا چیز موجود تھی؟ دیکھیے جہاں تک اگر ہم ریسرچر کی بات کریں نا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا پایا, تو انہوں نے اپنے تجربات لکھے اس کے اندر کہ بالخصوص اس نظر بد سے ہوتا کیا کیا ہے. اس کے اندر اگر ایلبرٹ نامی ریسرچر بھی غالباً ہے, اس نے بھی اس نظر بد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کلام کیا ہے, یا اپنی کوئی ریسرچ اس نے پیش کی ہے نظر بد کے حوالے سے. جی بالکل. اس میں آپ کو ایک بہت مشہور آدمی جس کا آپ ایلبرٹ کہہ رہے ہیں نا, ایلبرٹ جان نامی یہ آدمی ہے, یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوں, یہ انگریز ہے, یہ کہتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوں تو آپ ان کی تصویر لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں,
لوگوں میں بالکل ایسے، کانسیپٹ ہاں ہوتا ہے نا. یہ اچھا انگریز یورپ کے اندر تو ہے وہ جو ہے اسٹوڈیو میں جانا، پہلے جب اس طرح موبائل عام نہیں تھا، تصویریں بنوانا اور پھر گروپ فوٹو بنوانا، پھر ان تصویروں کو ڈسپلے کرنا. آج بھی لوگ بہت سارے کرتے ہیں، اپنے خوشی کے لمحات کو اس طرح ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ کہتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں آپ ان کی تصویریں بناتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بنا رہے ہیں، یہ وہ البرٹ کی اپنی رائے ہے. کہتے ہیں پھر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ، یہ بچہ، اس کے نیگیٹو کا پازیٹیو نکلوا کر فلانی جگہ آپ نے اس کو بھیج دیا. وہ کہتا ہے صبر کریں، ایسا نہ کریں. مطلب نہ دکھایا جائے، لوگوں کو نہ دکھایا جائے. وہ تنبیہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ ایسا نہ کریں. کیوں؟ پھر آگے لکھتا ہے وہ بڑے الفاظ میں ہے کہ نظر بد حق ہے. نظر بد حق، یہ اس انگریز ریسرچر کے الفاظ ہیں. بالکل، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر وہ ہے کہ جو کمزور جانور ہیں، چھوٹے جانور ہیں، اسی طرح چھوٹے بچے ان کو قتل کر دیتی ہے. آپ دیکھیں نا بکری کا بچہ بالکل اعصابی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں نا. بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ پھدک رہا ہے، اس کو نظر بھر کے دیکھ لیا، وہ چلنا ہی بھول گیا، اب اس سے کھڑے ہی نہیں ہو جا رہا. سارے واقعہ سننے میں آتے کہ بھائی ابھی صحیح تھا لیکن اچانک کھڑے کھڑے گر گیا. پھر اس کو لوگ بعضوں کا دوسری چیزوں میں معمول کرتے ہیں کہ کوئی آزمائش آنے والی ہوگی، اس بچے نے اپنے اوپر لے لی تو اس وجہ سے یہ. میں آپ کو اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں. حضرت میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے بکری پالی نا، بڑی نسلی بکری، اور کیا کہنے اس کی مطلب خوبصورتی کے اور اس کی صحت مندی کے، مطلب بڑا وہ اس سے پیار کرتا اور اس کو بڑے پیار سے رکھتا. تو وہ بکری دودھ دیتی تھی نا، لیکن ایسی بکری تھی کہ وہ اور اعتبارات سے تو شفقت قبول کرتی تھی اور شفقت کرتی تھی، لیکن دودھ نکالنے کے لیے جاؤ نا تو وہ اڑی کرتی تھی، نہیں نکالنے دیتی. ہاں تنگ کرتی تھی کہ دودھ نکالنے میں پریشان. اچھا یہ نہ تجربے کار، اب اس کو پتہ نہیں کہ بھئی بکری کا دودھ نکالنے میں کیا ٹرکس ہوتی ہیں. اس نے یوں کیا کہ اس کو گھر کے باہر لے گیا. یہ گھر کے اندر ہی تھا معاملہ، یوں کیا اس نے باہر لے گیا، اور ایک بکری پالنے والا آدمی تھا، اس نے اس کو بلا لیا نا دودھ نکالنے کے لیے. اس بکری کا جب وہ خود سے دودھ نکالتا یا کسی اس طرح کی اناڑی کو کہتا تو آپ یوں سمجھیے کہ جگ بھر کے دودھ نکلتا تھا ایک وقت کے اندر. نسلی بکری تھی، اتنی کوانٹٹی کے اندر، مقدار میں. وہ اس کو باہر لے گیا، گھر کے باہر جا کے باندھا، اور اس آدمی کو کہا یار یہ تنگ کرتی ہے. اس نے کہا رہے کیا تنگ کرتی ہے، آج میں تمہیں سکھاتا ہوں، ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. اس نے اس کو باندھا اور اس نے بکری کا آدمی نے دودھ نکالنا شروع کیا. اتفاق سے میں گھر سے باہر نکلا، جب میں نکلا نا تو میری نظر اس آدمی پہ پڑی. میں نے کہا یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا اور یہ کر کیا رہا ہے. یعنی سمجھ میں تو آ گیا کہ یہ ماہر آدمی ہے، اور یہ دودھ نکالنے کا طریقہ کیا اس طرح کی مارنے والی بکریوں کے لیے وہ یہ بتا رہا ہے. لیکن مجھے دل میں آیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. اب وہ دودھ نکالتا جائے نا، میں تھوڑی دیر کھڑا رہا نا، دودھ نکالتا جائے حضرت تو جگ بھر گیا. دوسرا برتن منگایا، یوں سمجھے دوسرے برتن کے اندر بھی کافی مقدار میں دودھ آیا. تو اب تک وہ ایک جگ نکل رہا تھا، اب ایک سے زیادہ نکل گیا. وہ کیونکہ ماہر آدمی تھا نا، پہلے تو وہ چھوڑ دیتے تھے تھن کے اندر. وہ دودھ گیا واپس گھر میں، وہ آدمی چلا گیا اور وہ کہہ کر گیا کہ یار میں نے ایسی بکری نہیں دیکھی، تمہاری بکری تو بڑی نسلی، اتنا دودھ دے رہی ہے. حضرت وہ دودھ جب واپس گئے نا تو میں بہرحال میں کام سے چلا گیا، دودھ چلا گیا گھر میں. میں نے آ کر دودھ دیکھا نا کہ یار اتنی کوانٹٹی میں نکلا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں، تجسس ہوتا ہے. حضرت میں گیا نا، دودھ کا کلر جو ہے نا وہ پنکش تھا، پنک کلر کا دودھ. پنک کلر کا. میں نے دیکھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار یہ دودھ تو پنک ہو رہا ہے. اس نے بھی دیکھا، کہہ رہا ہے ہاں. اس دودھ کو استعمال نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. حضرت دوسرے وقت جب دودھ نکالا نا، دودھ نہیں تھا، خون نکل رہا تھا. اللہ، دودھ کی جگہ خون آنے لگا. دودھ کی جگہ خون نکل رہا تھا. نسلی بکری دودھ دینے والی، اس کا یہ حال ہے کہ دودھ نکالتے نکالتے دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو چکی تھی نظر کی وجہ سے. لمحوں کے اندر نظر کام کرتی ہے. لوگ جادو سے ڈرتے ہیں کہ جادو یہ کر دے گا، جادو تو آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، سلو پوائزن ہے. نظر وہ ہے لمحوں کے اندر بندے کو اٹھاتی ہے اور زمین پہ دھڑام سے گرا دیتی ہے. نظر ایسی قاتل چیز ہے. بچھو کے ڈنگ سے زیادہ تیز تاثیر زہریلی نظر کے اندر ہوتی ہے. اچھا، بچھو کا ڈنگ بھی یعنی کہ اتنا زہریلا نہیں ہوتا ہے، اتنی جلدی اثر انداز نہیں ہوتا جتنی تیز نظر ہوتی ہے. بالکل جتنی تیز نظر کام کرتی ہے. اس بکری کا یہ حال ہوا. اب وہ دودھ
اس کا خون ملا دودھ تو باہر اس کا دل اوشاٹ ہو گیا, دل ٹوٹ گیا, یار یہ اتنی محنت کی اور پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ, پھر اس کو بیچ دیا گیا. جس نے بیچا وہ ماہر تھا, نظر وغیرہ اتاری اور دیگر معاملات کی, وہ بکری دوبارہ اس پر آ گئی, لیکن پھر وہ دوبارہ نہیں آیا, پھر واپس پلٹ کر, پھر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا. اس کو تو بلایا گیا تھا کہیں سے نا کہ مطلب آپ اس طرح ٹریٹ کرو. تو یہ نظر کا میرا آنکھوں دیکھا پنا واقعہ جو آپ نے کہا نا کہ بچے ہوتے ہیں بکری کے, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, لیکن ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح چھوٹے بچے ہیں. البرٹ جان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو عام نہ کریں. آج تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, وہ کیا لگاتے ہیں اسے, جو ہے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے سب ہیں. جگہ اسٹیٹس چل رہا ہے, کیا واٹس ایپ, کیا یوٹیوب, کیا فیس بک, کیا انسٹاگرام, سب جگہ اسٹیٹس چل رہا ہے. ہاں, لوگ اسی چکر کے اندر لگ گئے. لیکن اس سے پوچھو تم یہ کرتے رہو, لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی میں کتنی پوزیٹیو تبدیلیاں آئیں اور کتنی نیگیٹو تبدیلیاں آئیں. میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, آپ کو 70% افراد وہ ملیں گے جنہوں نے ان چیزوں کا وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے نا, اسٹیٹس لگانا اور اس میں اپنی خوشی کے لمحات کو شیئر کرنا, اور جو خدا نے ان کو نعمت دی ہے اس کا اس طرح اظہار کرتے رہنا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. وہ ہوگا کیا, نعمت سے زوال نعمت کی طرف آ جائیں گے, یا نعمت ہوگی تو آزمائشوں کے اندر پڑ جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن کس طرح نظر ان کا پیچھا کرتی ہے, حاسدین کا حسد ان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے, آزمائشوں میں گر جاتے, سمجھ میں نہیں آتا. نظر کی ایک تاثیر تو نہیں, جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا وجود کو دیکھ رہے ہیں تو نظر لگی. تصویر کو دیکھ کر نظر, یا نظر تصویر پہ کس طرح سے ناراض ہو رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ البرٹ جان سے پوچھا جائے جو ریسرچر ہے, وہ تصویروں کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے یہ بھی اثر کرتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, تصویر دیکھیے نا تو پھر سامنے والے کا تصور آتا ہے, اچھا یہ تصوراتی طور پہ سوچنے لگتے ہیں اور اس کی امیج کریٹ ہو گئی, اور تصور کے اندر ہی اسے ہم نے اس طرح مطلب تعجب بری نگاہوں سے دیکھا, تو یہ بھی تاثیر ہے. کیونکہ یہ جو جتنی بھی روحانی دنیا ہے نا, اس کے اندر تصورات کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس تصور کے ذریعے بھی ایک چیز کے اندر اپنی کیا نام ہے, کس نظر کی تاثیر کو پیدا کیا جا رہا ہے. یہ تو عجیب و غریب باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سمجھ میں آنے تو وجہ نہیں ہے کہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں, سمجھتے نہیں نا. دیکھیں ہمارے یہاں تو نالج بیس بات کی جائے تو لوگ اس کا انکار کرتے, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. اچھا آپ نے نہیں سنا, تو اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ چھانگا مانگا ہے, وہ کہیں گے نہیں. کیوں بھائی, ہم نے تو سنا ہی نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, لیکن چھانگا مانگا تو ہے. تو مسئلہ یہ, جو چیز نہیں دیکھی, جو نہیں سنی, تو اس کا مطلب عدم علم میں عدم نہیں ہے نا, وہی بات. بہرحال اس مزید میں یہ ایک اور ریسرچر ہے جیبس سائن, یہ کہتا ہے بعض اوقات ہم خود اپنی ترقی کے راستے بند کر دیتے ہیں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, ذرا سی کچھ ترقی ملی, پروموشن ملی, 50 کو بتا رہے ہوتے ہیں نا. وہ کہتا ہے ہم خود اپنی ترقی کے راستے بند کر دیتے ہیں کسی کو اپنی کامیابیوں کا بتا کر, یوں ہی کبھی کام کرنے سے پہلے اس کا تذکرہ کر کے بری نظر سے آگاہ رہیں. وہ بھی آخر میں کہتا ہے بری نظر واقع ہوتی ہے. یہ ریسرچر وہ ہیں کہ جو انگریز ہیں, کہ جو اسلام نہیں لائے, جو مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنا نظر بد کے حوالے سے بلیو رکھتے ہیں, اس کے اوپر اپنے تجربات شیئر کیے ان لوگوں نے. بالکل حضرت جو آپ نے فرمایا نا کہ اپنے کام پہلے سے نہ بتاؤ کسی کو, تو ایسے مشاہدے میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایسے واقع چیزیں ہیں کہ بندہ سوچتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے ذکر کرتے ہیں, عموماً وہ کام نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بس بولنے کی عادت ہوتی ہے, سب کچھ بولنا ہوتا ہے, تو اسے کہتے ہیں بعضوں کا شیخی خورا بھی کہہ دیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یار یہ تو باتیں ہی کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. ہوتا ہی آگے اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اسی کو اس نے کہا جیب سائن نے کہ آپ خود اپنی ترقی کا راستہ بند کرتے ہو, کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان باتیں کر رہے ہوتے, وہ تعجب سے, تحیر سے, یا نظر بد کے ساتھ, یا حسد کے ساتھ ان چیزوں کو سنتے, دیکھتے ہیں, آپ کی شخصیت کو لیتے ہیں. جب اس سے ہوتا, جو بنیادی عمل ہوتا ہے نا, انسان کا جو اعصابی سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے نا, یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اعصابی سسٹم کمزور کر دیتا ہے, دماغی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں. ایک شخص سے مثال, حتیٰ کہ ہمارا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے یہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے, اس کو بھی نظر بد ڈیمیج کر دیتی ہے. نظر بد حضرت قبر میں پہنچا دیتی ہے آدمی کو, بار بار وہی بات قبر میں پہنچا دیتی ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے نا. انسان کھانا کھاتا ہے, کھاتے کھاتے اچانک اس کی بھوک ہی اچاٹ ہو گئی, بھوک ہی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ میدے کے اندر کوئی پرابلم ہے, کوئی بیکٹیریا ہے, میدا سکڑ گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس گئے, لیکن کوئی وجہ سے ڈائگنوس نہیں, کھانا چھوٹ گیا ہے, کھانا چھوٹ گیا. اسی طرح بعض اوقات طالب علم جو ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, لکھتے لکھتے ہاتھ رک جاتا ہے, اس کا ہاتھ رک جاتا ہے, الفاظ مرتب نہیں ہو پاتے, کلائیاں درد کرنے لگتی ہیں, قلم ہاتھ میں نہیں پکڑ پاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے لکھنے کو نظر لگ جاتی ہے.
लिखने को भी नजर लग जाती लिखने को भी बोलने को भी नजर लग जाती है। जो अच्छा बोलने वाले होते हैं ना, अब वो आकर बैठेंगे लोगों के दरमियान अचानक, बाज़ औक़ात जो अच्छा बोलने वाले हैं, ये एक शख्स है जो मतलब थोड़ा मेंटेन होकर आया, लोगों के सामने बैठा है, वो चाहता है मैं कुछ बोलूं, 50 लोगों के दरमियान बैठा है। ये वो लोग होते हैं बिल्कुल जो पब्लिक फिगर होते हैं ना, और पब्लिक के दरमियान होते हैं। उसके अंदर जब लोगों ने देखा ना, 50 लोगों की नजरें मिली और उसके ऊपर अटैक किया, जहन से अल्फाज चले गए, अल्फाज चलेगा। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने तो क्या क्या जमा किया था, लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ आ नहीं रहा। इसके पीछे ये सब नहीं, जब वो बोल रहा है तो वो देख रहा है कि यार लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, तो उनके देखने में महाव हो गया और उसके जहन से अचानक चीजें निकल ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो रूटीन के होते हैं ना स्पीकर और लेक्चरर और इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर, वो इस तरह नहीं होता मामला। जिनके रूटीन के अंदर ही यही काम है, लेकिन वो इतना प्रेशर भी नहीं ले रहे होते हैं लोगों का, और वो कहीं ना कहीं से कट मार के निकल जाते हैं। लेकिन होता ये बाज़-औक़ात नज़र आती है, दिमाग के ऊपर असर करती है और वक्ती तौर पर इंसान को मुतासिर कर देती है। इसी तरह इंसान बैठा एक नॉर्मल हालत के अंदर है, दोस्तों की गैदरिंग में घर जाता है, अब उसको उठने का दिल नहीं चाहता, जिस्म के अंदर थकन शुरू हो गई, आसाब ढीले हो गए, यार क्या हुआ, थकन हो रही, किस चीज की थकन हो रही है भाई? कि आपने जमीन खोदी है, आपने पहाड़ के अंदर कोई रास्ता बनाया, कुछ भी नहीं, एक की जगह 4 रोटियां खाई थी, 2 की जगह 4 बिरयानी की प्लेटें खा ली आपने। थकन है किस चीज की? सर भारी हो रहा है, जिस्म दुख रहा है, बिला वजह दुख रहा है, नजर असरअंदाज हो चुकी होती है बॉडी के ऊपर, मुतासिर कर चुकी होती है, लेकिन नहीं पता होता। जरूरी नहीं है कि नजर ही हो, बाज़-औक़ात और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये नजर के सिम्टम्स हैं जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस तरह की बुनियादी अलामतें हैं। इसी तरह किसी की अच्छी आवाज है, आप तो लिखने का कह रहे, अच्छी आवाज को नजर लग जाती है। आवाज तो अच्छी आवाज को नजर लगती है तो फिर क्या होता है, आवाज बंद हो जाती है, आवाज बंद हो जाती है, आवाज खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। आवाज के अंदर से सुर जो होता है वो मतलब बेसुरा हो जाता है आदमी, गले में खराशे पड़ने लगेंगी, जबान खुश्क होने लगेंगी, जुमले मुरत्तब नहीं होंगे, बहुत कुछ होता है। अरे इतने सिंगर हैं जो ये लाइव कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इतने लोग देख रहे होते हैं, तो फिर इनके कॉन्सर्ट में क्यों नहीं होता इस तरह का मामला? क्यों हो गया? ये आपने अच्छा सवाल किया कि जो सिंगर है इनको नजर क्यों नहीं लगती कॉन्सर्ट के अंदर अगर ये जा रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर सिंगर कॉन्सर्ट के अंदर जाकर उछल उछल के गा रहा होता है? वो तो लिपसिंग चल रही होती है पीछे, वो डीजे जो है बैठ के सारा चला रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ लिपसिंग होती है, बैठ के आवाम के सामने जो गाने वाले गवैये हैं ये वही होते हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी रियाज में गुजारी होती है, रियाज भाई के साथ नहीं, रियाज के अंदर गुजारी होती है, प्रैक्टिस करते हुए, जिन्होंने 4-4 घंटे 6-6 घंटे उस्तादों के सामने बैठ के और तान से तान मिलाकर और आवाज से आवाज मिलाकर उन्होंने मेहनतें की होती हैं, वो ये काम करते हैं, उनके सीने में इतना पावर होता है। वरना जो स्टूडियो के अंदर आ रहा है और तन्हाई के अंदर इस तरह पब्लिक के सामने सिर्फ होठ हिला रहा होता है। अच्छा, तो इसको देखकर मुतासिर ना हो कि भाई ये तो इसका गला क्यों नहीं जा रहा, इनको नजर क्यों नहीं लग रही, वो अमल कर कब रहा है। अच्छा, तो ये आपने इस तरह बात की ना, तो क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रहता है, तो ये खुद भी एक्सपीरियंस की हुई चीज कि बाज़ वक़्त पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग काम करना छोड़ देता है, समझ में ही नहीं आता है कि हालांकि तैयारी है, सब कुछ है, चल भी रहा है, पढ़ा भी रहे, समझा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है कि बस आगे समझ में नहीं आता कि इसके आगे इसको मिलाना है कैसे, जुमले किस तरह मुरत्तब करने, समझाने। तो क्या ये नजर बद वाला मामला क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, ये जो आपने सवाल किया ना, जो हमारी जो टीचर्स हजरात हमें देख रहे हैं, ये बाद में देखेंगे, वो इस मसले को जो है ना समझ जाएंगे, यार हाँ ऐसा होता तो है। ये वही चीजें मैंने कहा, तैयारी करके गए, स्टडी करके गए, लेकिन जहां पर गए वहां पे अल्फाज ही चले गए जहन से। वो ये होता है कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो आपके सामने सामईन बैठे हुए हैं, बाज़ औक़ात उनकी मनफी नज़र वो अटैक कर रही होती है, और फिर वो इस तरह आसाबी हमारे और नर्वस सिस्टम को हमारे मुतासिर करती है कि फिर उसके अंदर कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, और फ़ौरन हमारे वजूद के अंदर तब्दीली पैदा होती है, और इंसान जो है अपना यूं कहिए कि वो 100% देना चाह रहा होता है, तो वो बाद में सोचते हैं यार मैंने तो 30% भी नहीं दिया अपना, मेरा तो अपनी सलाहियतों का इजहार 25% भी शायद सही से नहीं हो पाया, भी नहीं होता फिर अपने आप से। हाँ, वो इत्मीनान ना होने की वजह ये होती है कि नजर बद का, अच्छा यही शख्स अगर उसी टाइम बैठे एट द टाइम नजर बद का दम कर ले अपने ऊपर, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर दे, 5 मिनट ले ले हाजरीन से और उनको वक्फा दे दे। क्लास में तो पॉसिबल है स्टूडेंट्स को कहा जाए थोड़ा सा वेट करे, फौरन दम करे और उसके बाद शुरू कर दे। हमने कई टीचर्स को ऐसा करते हुए देखा है कि सर भारी पकड़ होने लगा, सर पकड़ के बैठ गए, इस तरह का कुछ मामला हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो गेटअप अच्छा कर आए हुए हैं, ड्रेसिंग अच्छी करके आए हुए हैं, तो पहले तो अभी बोला कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रेसिंग को देख कर ही ना, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ताज्जुब की निगाह से देखते हैं।
تو اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہ بھولنا شروع کرتا ہے تو پھر ایک الگ کیفیت بنتی ہے، پھر وہ مسکراتا ہے تو پھر الگ فیلنگز ہوتی ہیں. اسی طرح پھر جب وہ اپنی ریسرچ بیان کرتا ہے، اپنی علم کو گویا کہ ان کے درمیان پھیلاتا ہے اور اس کی بارش کے چھٹے ان کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے. تو ہر ایک کا موڈ الگ ہوتا ہے، اس سے الگ کیفیت بنتی ہے، پھر اس کی تاثیر بھی الگ انداز سے اثر انداز ہوتی ہے. مفتی صاحب مرد اور عورت کی نظر کی تاثیر میں بھی کچھ فرق ہے یا ایک جیسی ہیں دونوں کی؟ دیکھیے نظر جو ہے ایک تو ہر شخص کے پاس نظر ہے نا، لیکن ہر ایک کے پاس وہ پاورز نہیں ہے. بالخصوص جو نظر کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہے حسد سے. حسد سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے. کیونکہ حسد کرنے والا جب حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا کہ حضرت آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ وائٹ ٹی شرٹ ہے اور اس کے پاس مثال کے طور پر کسی کے نہیں ہے، تو یار یہ جو نظر ہے نا، یہ دیکھیے یہ جو نظر ہے نا یہ متاثر کیوں یار میرے پاس کیوں. حسد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے نعمت چھن جائے مجھے مل جائے. یہ جو نظر ہے نا تو یہ جو لہریں ہوتی ہیں یہ بہت پاورفل ہو کر آنکھوں سے نکلتی ہیں اور سامنے والے کو ڈیمیج کرتی ہیں. ٹوٹلی نیگیٹو ہے یہ. محبت کی نظر بھی ہوتی ہے. یار عبدالقدیر بھائی ماشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. اب یہ کہا نا یار رائٹنگ تو بہت اچھی ہے آپ کی، یار رائٹنگ بڑی اچھی لگی آپ کی. یہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے لیکن اس کا لیول کم ہوگا. اچھے اگر اس پہ دیکھ رہا ہے، اچھی نظر کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سامنے والے کے اوپر اس کے بھی نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں. اچھی نظر کے بالکل نیگیٹو اثرات ہوں گے لیکن وہ کم درجے کے ہوں گے. کم درجے کے ہوں. بعض اوقات زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی نظر اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو کم بھی جا رہا ہوتا ہے نا وولٹیج وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اچھا سامنے والے کو جھٹکا پورا لگتا ہے. جھٹکا پورا لگتا ہے. تو مفتی صاحب یہ نظر جو لگتی ہے تو اگر اچھی نظر لگ رہی ہے تو کیا یہ نظر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تھکا ہوا ہے یا بیماری تھکن محسوس کر رہا ہے، بیمار اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، لیکن سامنے والے کی نظر اس کو اس سے اچھے انداز سے ملتا ہے، اچھے انداز سے اس کو دیکھتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، تو کیا اس کی کیفیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اس سے یا صرف یہ نظر برا ہی کرتی ہے انسان کے ساتھ، اچھا کچھ نہیں کرتی؟ دیکھیے ایک میں سچ آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک پھول ہے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں آپ وہ پھول جو ابھی گملے میں موجود ہے، کسی بکٹ میں موجود ہے، ابھی اس کو توڑا نہیں گیا، اس پھول کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اسے صرف مسکرا کر دیکھیں. پھول کو مسکرا کر دیکھیں، اس سے مسکرا کے باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کریں خوش طبعی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایک اور پھول جو اسی طرح توڑا نہ گیا ہو، اس کو غصے سے دیکھیں اور غصے سے اس سے باتیں کریں. کہتے ہیں دونوں پھول ہیں ایک ہی کیاری کی اگر ہیں، جس سے مسکرا کر باتیں کی گئیں وہ دیر تک تر و تازہ رہے گا، اور جس سے غصے کا اظہار کیا گیا ہے نا وہ جلد ہی مرجھا جائے گا. ہے اپنی شاخ سے پیوستہ لیکن پھر بھی وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی لائف بڑھ جائے گی. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. پازیٹیوٹی اپنا اثر رکھتی ہے. تو ہمارے یہاں تو ہوتے یہی وجہ ہے. مسلمان کو کہا گیا مسکرانا صدقہ ہے. آپ مسکرا کر ملیں. ہم تو چہرے بنا کے ملتے ہیں، ٹوڑی نظروں سے دیکھ کے مل رہے ہوتے ہیں. دیکھ بھی لیتے ہیں کسی کی نعمت کو تو ماشاء اللہ کہنے سے پہلے ہی ہماری زبان جو ہے نا وہ تالو سے چپک جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تاکہ سامنے والے کی جو نعمت ہے ہم سے اس کو کوئی شر نہ پہنچے. اگر مفتی صاحب یعنی کہ اپنی نظر سے کسی کو بچانا ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس وقت بھی غالباً حدیث میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو تاکہ تمہاری نظر جو ہے سامنے والے کے اوپر. ہاں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کے کلمات آئے ہیں کہ ان کو کہہ دیا جائے تو اس سے جو ہماری نظر کی نیگیٹیوٹی ہے وہ سامنے والے کو اثر انداز نہیں کرتی. مفتی صاحب ایک تمام چیزیں جو ہم نے بات کی نظر بد کے حوالے سے، تو ایک چیز ذہن میں یہ ہے کہ تقدیر میں تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنا پہلے سے سب کو بتا دیا، اس کا وہ کام نہیں ہوتا اور یہ کہا جائے کہ تم نے بیان کر دیا تھا تو جس کو بیان کیا اس کی نظر میں تاثیر تھی، تمہارا کام اس کی نظر کی وجہ سے رہ گیا. تو تقدیر میں تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے. دیکھیے تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہے، کس کو کس وقت موت آنی ہے سبھی کچھ لکھا ہوا ہے نا. کھانا کس کو کس ٹائم ملے گا سب لکھا ہوا ہے. لیکن آپ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں، تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن کیا لکھا ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا.
اسی طرح تقدیر کے اندر جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بعض اوقات لوگ مطمئن ہوتے ہیں نا، یار میرے ساتھ اگر کچھ ہے تو یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہونا ہی ہے، تو اس میں میرا کیا عمل دخل ہے، اور پھر میں ان تمام چیزوں پر کیوں یقین کروں؟ دیکھیے اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہے، اس کا اپنا انفرادی کانسیپٹ ہے نا. قرآن کے اندر بالکل آیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، لیکن چرچا کس طرح کرنا ہے، کس کے سامنے کرنا ہے، اور کب کب کرنا ہے. کیا حاسد کو بھی اپنی نعمت بتائی جائے گی، یا اس کو نعمت بتائی جائے گی جو نعمت سے خوش ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنی کامیابی کا تذکرہ والدین سے کرتے ہیں تو ان سے دعا ملے گی، دعا ملے گی، اور اپنی کامیابی کا تذکرہ اپنے دشمن سے کرتے ہیں تو کیا ملے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ اس پھر کو وبا ملے گی، کیوں ہو گیا یہ، پھر نظر کی وبا نظر ملے کی گی، وبا ملے پھر گی. کہاں سے دعا ملے گی؟ وہ تو برا ہی چاہے گا نا. تو بالکل اپنی جو اچھی چیزیں اس کو شیئر کرنا چاہیے، لیکن فرد دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر. اور بہرحال جب نظر وغیرہ لگ جائے تو اس کے لیے قرآن نے ہمیں بڑی اچھی دعائیں تعلیم کی ہیں، بلکہ قرآن سے اچھی دعائیں کیا ہوں گی، ان کو استعمال کرنا چاہیے. پورا قرآن ہی شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن بہرحال اس کام کے لیے خاص طور پر معوذتین ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، ان دونوں کو پڑھ کر 21 بار ہاتھوں پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پورے جسم پہ پھیر لیا جائے تو نظر بد دور کرنے کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے. اسی طرح سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو اگر پڑھ لیا جائے 21 بار ہر نماز کے بعد اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے اس نیت سے کہ نظر بد دور ہو جائے، 3 دن یہ کام کر لیں. ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو عصر مغرب عشاء 3 نمازوں میں کم از کم یہ عمل 3 دن تک کر لیں تو انشاءاللہ دیکھیے طبیعت کے اندر کس طرح کی چستی پیدا ہو جائے گی. مفتی صاحب اس کے اب نظر بد کے حوالے سے اس کو کس طرح اتارا جائے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ یونانی دور سے یہ نظر کا سلسلہ چلتا ہے، تو وہ لوگ اس کو کس طرح اتارتے تھے، یا ان کے کیا کانسیپٹ تھا نظر سے بچنے کا؟ یونانی دور سے نظر کا سلسلہ نہیں، نظر کا سلسلہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے، شروع سے ہی چل رہا ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ یونانیوں کی یہاں کیا کانسیپٹ موجود تھا، ورنہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں سورہ یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو آپ کے حضرت یوسف کے جو والد محترم تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب حضرت یوسف کے پاس بھیجا، یعنی ان کے بیٹے جب وہاں پر گئے تو چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو آپ کے حضرت یوسف کے والد صاحب نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا آپ ایک دروازے سے نہیں جائیے گا سارے، یعنی کہ تمام کے تمام بیٹے ایک دروازے سے نہ جائیں، ڈیوائیڈ ہو کر جائیں. ڈیوائیڈ ہو کے شہر کے پہلے دروازے ہوا کرتے تھے نا، مثال کے طور پر کہ اگر 10 بچے 10 لڑکے جوان کڑیل وہ ایک دروازے سے داخل ہو تو وہاں پہ پوچھا جائے گا آپ کون ہو، تو کہا جائے گا بھئی ہم فلانے کے بیٹے ہیں. کون؟ یہ بھی ہاں، یہ ہے نظر. تو اسی وجہ سے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ ایک دروازے سے نہ جائیں، الگ الگ. اب دربان پوچھیں گے نا بھئی آپ 2 کون ہیں، فلاں بن فلاں، آپ کون ہیں، فلاں بن فلاں، تعجب کا اظہار وہ تعجب نہیں ہوگا، نظر بد سے محفوظ رہیں گے. تو مفسرین نے لکھا تو یہ تو شروع سے کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نظر بد جو ہے یہ اثر رکھتی ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور جہاں تک نظر بد اتارنے کے حوالے سے تو اس کے لیے بالکل قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو بطور جو ہے آیات کے یا حفظ کے استعمال کرے تو بہت اچھی چیز ہے، اور ہم اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو لوگوں کی پریکٹس کے اندر ہوتی ہیں، بزرگوں کے معاملات کے اندر ہوتی ہے، اس کو بھی بالکل اپنے عمل میں لایا جا سکتا ہے. قرآن پاک سے جیسا آپ نے بتایا معوذتین پڑھ کر نظر اتاری جا سکتی ہے، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیت ہر نماز کے بعد اگر پڑھی جائے تو نظر سے حفاظت. جب بندہ ویسے بھی پڑھ لے، اگرچہ اس کو نہ ہو معاملہ نظر نہ لگی ہو، پھر بھی پڑھ لے تاکہ حفاظت رہے اس کی، پڑھی جا سکتی ہے اس طرح. ہاں بہت اچھی چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رات میں معوذتین پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، پورے جسم اقدس پر پھیرتے. آپ اللہ کی عطا سے امت کے لیے رحمت للعالمین نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. آپ نے یہ عمل کر کے امت کو تعلیم دی کہ امت یہ عمل کرے تاکہ وہ ضرر سے بچ سکے، وہ آزمائشوں سے بچ سکے، وہ پریشانیوں سے بچ سکے. اب ہم کرتے تو ہیں نہیں، اور پھر اس کے بعد شکوے شکایت کرتے کہ یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا. تو بالکل یہ کرنا چاہیے. آزمائش کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. صرف نظر بد کو اتارنے کے حوالے سے ٹوٹکے بھی بہت مشہور ہیں، وہ مختلف ٹوٹکے بھی استعمال، تو یہ ان کے ذریعے بھی نظر اتر سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بھائی نظر اتارے نا کسی بچے کی تو دادی اماں وغیرہ جو تھی، دادی وغیرہ تو کہتے چپل لو اس کے اوپر سے گھماؤ اور 7 دفعہ اگر گھما رہے تو 7 دفعہ اس کو ضمیر پر مارو، اس سے نظر اتر جائے گی. تو کیا یہ ان سے بھی نظر اتر سکتی ہے؟ دیکھیے جتنے بھی ٹوٹکے ہیں تو اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو شریعت ہمیں منع نہیں کرتی ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا چپل گھمانے کا تعلق، تو اگر یہ انسان پر سے گھمائی جائے
مسلمان پر سے چپل گھمائی جائے تو یہ فطرت سلیمہ کے کچھ خلاف معاملہ ہے. تو چپل گھمانے سے تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو اور ٹوٹکے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہیں اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ مزید اور بھی ٹوٹکے ہیں بہت سارے. اگر نمک کے ذریعے بھی اتارتے ہیں لوگ, پانی کے ذریعے بھی اتارتے ہیں, ہاں کوئی دم بالکل میں کرتا ہے, عرض کوئی کرتا ہوں دیگر چیزیں. چپل کے حوالے سے تو میں بالکل بھی مطلب اس کو لائک نہیں کروں گا, بلکہ ناظرین کو بھی کہیں گے اگر ہے تو اس سے بچنا چاہیے. نمک دیکھیں, ہم نے آپ کو کہا کہ یہ مسیحیت کے اندر, یہودیت کے اندر بہت معروف رہا ہے نظر کے حوالے سے, اور نیگیٹو ریزز اپنے اندر جذب کرنے کے اعتبار سے, اور سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. نمک کے ذریعے نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو اور بھی طریقے, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے نمک لے لیا جائے تھوڑا سا اور وہ بندے کے اوپر سے گھما لیا جائے. اب اس کے اوپر کتنی دفعہ گھمانا 7 بار گھما لیں اور اس پہ سورہ قاریہ پڑھ کے دم کر دی جائے سورہ قاریہ 9 بار, اور پھر اسے چولہے میں جلا دیا جائے. اب چولہے میں نمک جلتا تو ہے نہیں, اس کو ایسے ڈال دیا جائے لو فلیم پر تو وہ جل جائے گا. اسی طرح یہ عمل 5-7 دن کرے تو انشاءاللہ نظر کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ نمک کو بھی جلا کر نظر اتارے جا سکتی بالکل, نمک کو جلا کر, کھا کے ہم نہیں کہیں گے, ہے. جلانے والی صورت ہم کہیں گے. پانی سے حضرت, پانی کے حوالے سے یہ بتائیں. ہاں پانی سے بھی نظر اتارتے ہیں, گلاس میں بھر کر یا کسی کٹورے وغیرہ میں جو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر سے گھما دیتے ہیں. ابھی خواتین کے اپنے ہوتے ہیں ٹوٹکے کہ 10 تک تو انہوں نے نارملی گھما لیا, جیسے 11 دیکھا کندھا بھاری ہو رہا ہے, اوہو ہاتھ بڑا بھاری ہو گیا, اس کا مطلب بڑی بری نظر ہے, تو وہی تو گھما کے تھک گئے. لیکن بعض اوقات یہ کہ نیگیٹیوٹی اثر انداز ہو جاتی ہے. پانی میں کیوں ہو رہی ہے کسی, یہ تو مسئلہ یہ کوئی خالی گلاس بھی گھمائیں گے تو ہاتھ بھاری تو ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال پانی سے بھی لوگ اتارتے. بہتر یہ ہے کہ جو معصور چیزیں ہیں, دعائیں ہیں قرآن حدیث میں آئیں, ان کی طرف جائیں, یا بزرگوں سے جو چیزیں ثابت ہیں. لیکن اگر اس طرح پانی سے بھی کوئی اتارتا ہے اور پھر پانی کو پھینک دیتے ہیں یہ تو ویسی پانی کی قلت ہے. پانی کو نظروں کے اندر ضائع نہ کریں, کوئی اور چیز استعمال کر لی جائے. بزرگان دین کا کیا طریقہ کار تھا, وہ نظر سے کس طرح بچتے تھے یا کس طرح, ایک تو حدیث میں جو آ گیا معاملہ وہ تو ہے, اس کے علاوہ ان کی تعلیمات کیا تھی اس کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کی تعلیم, بزرگوں کی تعلیم تو وہی ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے, وہ کوئی اپنی الگ سے تو تعلیم رکھتے نہیں ہیں. بزرگوں نے یہ بیان کیا کہ آپ جب کسی کی نعمت کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کے کلمات کا ہے. اگر کسی کو نظر لگنے کا زیادہ معمول ہے تو نظر کے لیے تعویذ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. تعویذ بھی نظر کا, بالکل نظر کا تعویذ پہن سکتے ہیں اور پہنا جا سکتا ہے, لیکن وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اسی طرح نظر سے بچنے کے لیے یا نظر کی کاٹ کے لیے معوذتین پڑھی جائیں یا سورہ قلم کی آیتیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے. اب بعض اوقات نظر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے دم کر لے, سمجھتے ہیں نظر ختم ہو گئی. دیکھیے بعض نظریں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اعصاب کو اتنا گھلا دیتی ہیں کہ وہ نظر 100 دن میں بھی نہیں اترتی. 100 دن میں بھی نہیں اترتی نظر, نہیں اترتی نظر. بعض نظریں اتنی پرتاثیر ہوتی ہیں اور انسان کے اعصاب اتنے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اس نظر کی وجہ سے. جس طرح نمک کو پانی میں رکھ تو نمک گھلتا ہے نا, اسی طرح انسان کا نروس سسٹم جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے نظر کی وجہ سے. ہم اس کو ایک ہی دفعہ گھما کے سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کو ٹائیفائڈ ہے اور اس کو ایک گولی دے دی پیناڈول کی, اور پیناڈول کی گولی دینے کے بعد کا بس صحیح ہو گیا. وہ کیسے صحیح ہوگا, 4 مہینے تک علاج چلے گا بھائی اس کا. اگر آپ 1 مہینے کے بعد بھی چھوڑو گے تو اندر وائرس موجود ہے, دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا وہ. یہ اس طرف تو میڈیکلی طور پر تو لوگ توجہ کرتے ہیں نا, اگر علاج لمبا ہے تو وہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر تو کہاں پتہ نہیں ہے, 2-3 دفعہ بھی کر لے. پتہ نہیں ہے. ہماری مسئلہ یہ ہر گلی کونے چوراہے چوک پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بابا کیا ہے, اس کا مبلغ علمی کیا ہے, اس کی علمی سطح کیا ہے, اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اچھا ناموں کے ساتھ تو بڑی بڑی باتیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اس کی نالج کیا ہے, نالج کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بابا مال تک پہنچا ہوا ہے. اور کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ الٹی سیدھی حرکتوں تک پہنچا ہوا ہے. ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو صاحبان علم ہیں, علماء مفتیان کرام ہیں اور وہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان سے رجوع اور رابطہ کیا جائے اور اس کی روشنی کے اندر آگے بڑھیں. ہر یہ بابا شابا ادھر اور ادھر اور جو باتیں کر رہے ہیں اس کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ایمان کے بھی بعض اوقات ڈاکو ہوتے ہیں اور جیب کے ڈاکو تو ہوتے ہی ہیں. جیسے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو واقعی ڈاکٹر ہو, کسی ایرے گر کو نہیں دکھاتے. تو یہاں پر بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی اگر جا رہے ہو اس طرح کسی کے پاس تو صاحب علم کے پاس ہی جاؤ, نہ کہ کسی اور کے پاس. مفتی صاحب نظر اتارنے کے مرچوں کے حوالے سے
وہ ہوتا ہے کہ نظر مرچوں سے اتاری جاتی ہے، تو یہ مرچوں سے کس طرح نظر اتاری جا سکتی دیکھیے یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ آپ مرچیں لے لیں، ثابت مرچیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاک و ہند میں تو بہت معروف ہے، ہے؟ لال کلر کی مرچیں ہاں جو لال جو- مرچیں، اسے ثابت مرچیں کہا ثابت جاتا ہے۔ 7 مرچیں لے کر سر سے 7 بار گھما دی جائیں۔ اب اس پہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ کے 3 بار دم کر دی جائے، چولہے میں جلا دیں، یا یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 41 بار پڑھ کے دم کریں، چولہے میں جلا دیں، یا یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 21 بار پڑھ لیں، سورہ کوثر 21 بار پڑھ لیں، اور پھر اس پہ دم کر کے چولہے میں جلا دیں، تو اس سے نظر اتر جاتی ہے۔ نظر اتر جاتی اب وہ نظر، یہ جو مرچیں ہیں نا، ان مرچوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے صرف بو نہیں آئے ہے، گی، ہاں وہ تو نظر اتر لیکن ان مرچوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ کبھی جو نا یہ مرچیں ایسی ہوتی ہیں، آپ اسے چولہے میں رکھیں گے تو اس میں سے آواز آئے گی، پٹاخوں کی آواز ہاں آئے گی۔ یہ اس طرح کا معاملہ تو ہے مشاہدے کے اندر۔ اسی طرح یہ مرچیں ہیں، کبھی آپ ان مرچوں کو دیکھیں گے، ایک عام مرچ ہے وہ جلنے کے بعد کالی ہو کالی جاتی ہو ہے، جاتی ہے، لیکن جو اس طرح کے بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ مرچیں سب کی سب سفید ہو جائیں گی، سفید ہو جائیں گی مرچیں، جلی ہیں، کالی کے ہونے بعد کی بجائے وہ کیا ہوا اوپر سفید ہو گئی۔ سفید کی لیئر آ گئی۔ اب یہ کیوں ہوا؟ آج شاید ہمارا پروگرام ہمیں اس بات کی اجازت نہ دے پائے ٹائم، تو یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے مرچوں کے حوالے سے۔ اس طرح پھٹکری سے بھی اتاری جاتی ہے، اب اس سے نظر کتنی شدت کی یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور نظر کب تک اتاری جائے گی یہ بھی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور نظر اتر گئی ہے اب تو یہ بھی ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک جو ہے اس چیز کا متحمل ہوتا نہیں ہے، خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کو دینا وہ ایسا ہی ہے کہ بس گلے میں ہار پہنا دینا اور وہ اس کا اہل نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک پورا علم ہے اس حوالے سے۔ تو مرچوں سے بالکل نظر اتر سکتی ہے، لیکن نظر یہ مرچیں مہنگی ہو گئی ہیں، اب روزانہ مہنگا ہو 7 گیا اب مرچیں جو ہے یہ گھمائیں گے تو بھائی یہ ایسا نہ ہو 9 دن کے اندر 1 پاؤ آدھا کلو مرچیں بن جائے تو بندہ کہے گا یار میں کیا کروں۔ ڈاکٹر کی دوا مہنگی نہیں لگتی ہے، مولانا صاحب نے مسئلہ بتاتی نا، کہتے یہ تو بڑا مہنگا ہے، مہنگا ہے۔ تو بھائی آپ اپنی دم جان کے کرنے لیے کر رہے کیا ہو۔ پیسے مفتی صاحب، ہوں دم کرنے کے کیا پیسے، پھونک مارنے کے بھی پیسے لیے جائیں گے اب۔ بالکل، تو یہ پھونک آپ ڈاکٹر سے بھی لگوا لو نا، نسخہ لکھنے کے پین ہی تو چلا نا ڈاکٹر نے، اور کیا کرنا ہے وہاں پہ نسخہ لکھوانے کا آپ کیوں پتہ کرتے ہو؟ تو بہرحال دم کے لینا تو وقت کے لے لیے جائیں، اس طرح کے جو بھی معاملات کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، جو ٹائم دیا جا رہا ہے اس ٹائم کے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی براہ راست بہرحال دم کے بھی طے کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے شرعی رعایتیں موجود ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ گرفت کا پہلو نکلے گا۔ سب اگر ہمارے ناظرین مزید اس حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہوں نظر بد کے، تو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ کی باقاعدہ پوری سیریز اس حوالے سے موجود ہے نظر بد کے حوالے سے، اس میں اس کی علامتیں اور اس کے اتارنے کے طریقہ کار موجود ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں وہ کہاں پر اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ مفتی فرقان مدنی یوٹیوب چینل ہمارا موجود ہے، اس میں ویڈیوز کے سیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز، بلکہ بہت کچھ آپ کو اس طرح کا مواد ملے گا، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ سیریز کرنے والے ہیں اس حوالے سے، اور مختلف کافی ساری چیزیں ہیں، تو بس جڑے رہیں۔ یہ لائیو پروگرام تھا، اس کا بھی مقصد یہی ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس حاصل ہو۔ ہمارا جو ایف ایم کلب ہے بالخصوص اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بالخصوص اور مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں لائٹ موڈ کے اندر باتیں کی جائیں اور ان تک مسائل پہنچ جائیں، مسائل کا حل پہنچ جائے، تو ہم نے آپ کو جو ہے اس مختصر وقت کے اندر یہی چیزیں دینے کی کوشش کی۔ ہم آپ کو گزارش کریں گے کہ مثال کے طور پر بچے ہی اگر ہیں، کھانا چھوڑ دیا، گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے، خون کی کمی واقع ہو رہی ہے، بے جا رونے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، چڑچڑاہٹ طبیعت میں بچوں کے پیدا ہو گئی ہے، پڑھنے کے اندر وہ جو ہے کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ان سب کاموں کے لیے آپ جہاں دیگر چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں وہیں پر ہی نظر کا معاملہ کر لیجیے، یعنی نظر اتارنے کا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیت 41 بار پڑھ کے عصر مغرب عشاء ہر نماز کے بعد دم کر دی جائے۔ اب یہ سنتا ہے نوجوان تو کہ تو 41 بار بہت ٹائم لگے گا، صرف 10 منٹ لگیں گے بھائی۔ خاتون خانہ سنیں گی ہیں بھائی اتنا ہمارے پاس ٹائم ہم نہیں ہوتا اتنا، بھائی مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ بھائی آپ جب دوا خود کھاتے ہیں تو آپ جس طرح پڑھیں گے اور بچے پہ دم کریں گے تو آپ کا پڑھنا جس محبت کے ساتھ ہوگا تو اس کی تو برکت ہی نور علی نور ہے۔ تو خود پڑھیں، دم کریں، تینوں میں نہیں کر سکتے کم از کم ایک نماز کے بعد ہی دم کریں، اور 9 دن کے بعد پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا طریقے
یا اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹس کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس اپ نمبر موجود ہے مفتی فرقان مدنی آفیشیل فیس بک پیج پر، آپ جا کے وزٹ کر لیں. ویب سائٹ ہے www.muftifurqanmadani کے نام سے، وہاں وزٹ کر لیں. آپ براہ راست کال پہ رابطہ کر لیجئے، 12 سے 2 بجے دن میں کال ٹائم ہوا کرتا ہے، یا واٹس اپ کے ذریعے آپ اپنا میسج بھیج دیں تو انشاءاللہ جس طرح بن پڑے گا آپ کے مسائل کو سن کر ان کو لے کر ان کے حل کے لیے تدبیر کی جائے گی اور آپ کو اس کا حل فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی. کچھ تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ مسائل کثیر ہوتے ہیں تو بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پیش کی معذرت ہے، لیکن ہم گزارش کریں گے نور الہدیٰ سے جڑ جائیں. اور بالکل سے جو FM کلب ہے یہ تو آپ لوگوں تک اس کی دعوت پہنچائیں کہ یہ اس پرفتن دور کے اندر گھر بیٹھے آپ کے لیے علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور بالخصوص وہ ٹاپکس کے جو آپ کو عموماً سننے کا موقع نہیں مل پاتا. اگر آپ مساجد میں بھی جاتے ہیں تو عموماً ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی یا نہیں ہو پاتی، الا ماشاء اللہ. عام روٹین لائف کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو نہیں سن پاتے، تو ہم انہی خاص ٹاپکس پہ گفتگو کر رہے ہیں. وضو اور غسل کے مسئلے تو آپ عام طور پہ سیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے اور اس پہ کلام کرنا مشکل ہوتا ہے، یا اس پہ کلام کرنے کے لیے اس طرح موقع بن نہیں پاتا. تو یہ FM کلب کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے، اس کی اویئرنیس آپ تک پہنچائی جائے، اور ہم اپنے عقیدوں کے اندر مضبوط ہوں، اعمال کی اصلاح کی جانب مائل ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں. آمین. مفتی صاحب آخر میں بس یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی نظر بد کے حوالے سے اس کو اتارنے کی، تو اس میں اجازت درکار ہوتی ہے؟ دیکھیے جو قرآن و حدیث کے اندر دعائیں آئی ہیں تو اس کی اجازت تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے عطا فرمائی ہے. اب کسی بابا سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیجئے، انشاءاللہ برکتیں برکتیں ملیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، معاشرے سے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا